قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ اور یہ کوثر کیا ہے؟ حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مالک کائنات نے عطا کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں اس کوثر کے کئی معنی ہیں۔ اس کا معنی ایک ہوتی ہے کثرت، لیکن یہ کثرت کی بھی کثرت ہے۔ اور یہ ہے کیا چیز، کیا عطا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک معنی تو وہ حوض کوثر ہے، وہ جام کوثر ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، حضور کو اس کا مالک بنایا گیا۔ مصطفیٰ محشر کے دن اپنے غلاموں کو اس سے نوازیں گے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر عام ہوا، یہ کوثر تو پھر سب کو جام ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا کیے ہیں، کثرت معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر نبی کو معجزے ملے، شانیں ملی۔ سب سے زیادہ حضور کے علاوہ سب سے زیادہ جن کو معجزات عطا ہوئے، تفسیر پاک کے اندر سیرت پاک میں آتا ہے کہ وہ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ آپ کے معجزات کی کم و بیش 11 یا 9 معجزات ہیں جو آپ کو عطا ہوئے۔ یہ اور انبیاء بنی اسرائیل کے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کے پاس تھے معجزات۔ پھر جب یہ ہوا کہ محبوب کو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا کیے، تو پھر جب یار کو بھیجا، یار کو معجزہ دیا نہیں ہے، ہر نبی نشانی لے لے کر آتے رہے، بتاتے رہے کہ ہم رب کے نبی ہیں، رب نے یہ معجزہ عطا کیا ہے، یہ نشانی دی ہے ہمیں۔ لیکن مصطفیٰ کی جب باری آئی، جب باری آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے چاند کی آئی، مدینہ کے تاجدار کی آئی، تو ارشاد ہوا سونا ہم نے آپ کو دیا نہیں ہے، بنا کے معجزہ بھیجا ہوا ہے، بنا کے معجزہ بھیجا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے غالباً حضرت جابر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا اگر بالفرض مالک کائنات آپ کو کوئی اور معجزہ نہ بھی عطا کرتا تو جو مالک نے آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، حضور امت کو تبلیغ کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا، چہرہ ہی کافی تھا۔ تو فرمایا کہ ایک معجزات ہے۔ دوسرا معنی جو آپ فرماتے ہیں دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا کیا ہے، کثرت علم عطا کیا ہے۔ تیسرا معنی فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں غلاموں ذرا میں تمہیں بتاؤں نا محشر میں ہوگا کیا ہونے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب محشر برپا ہوگا، سارے نبیوں کی امتیں ملا کر ٹوٹل جو صفیں لگیں گی محشر میں، ان کی تعداد ہوگی 120۔ کتنی؟ 120۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں میں محمد کو جو شان عطا ہوئی ہے، جو کثرت امت عطا ہوئی ہے، فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے کثرت امت۔ قربان جائیے کیا شان ہے حضور کی، اور حضور کے صدقے حضور کی امت کو ملی۔ تو پھر یہ صفیں بھی آگے آگے ہوں گی، ایس عرب سے پیچھے ہیں،
آئے سبز آخر میں ہیں اور قیامت تک یہ آتے رہیں گے، حضور کے غلام آتے رہیں گے، حضور کے چرچے، رب اپنے محبوب کے چرچے کرواتا رہے گا، آئیں گے سبز آخر میں، لیکن حضور فرماتے ہوں گی بھی سب سے پہلی صفیں ہماری ہوں گی۔ کیا شان ہے جب سرکار کے پیچھے انبیاء کے بعد ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر کھڑے ہوں گے، عثمان کھڑے ہوں گے، علی مولا مشکل کشا کھڑے ہوں گے، حسنین کریمین کھڑے ہوں گے، بلال جیسے غلام کھڑے ہوں گے، داتا علی حجویری جیسے کھڑے ہوں گے، حضور امام ابو حنیفہ جیسے کھڑے ہوں گے، اور امام مالک، امام شافعی تے احمد بن حنبل جیسے کھڑے ہوں گے، امام ابو یوسف جیسے کھڑے ہوں گے، امام محمد جیسے کھڑے ہوں گے، علی حجویری جیسے کھڑے ہوں گے، معین الدین چشتی اجمیری جیسے کھڑے ہوں گے، غوث پاک جیسے کھڑے ہوں گے، اور جناب شہنشاہ نقش بند جیسے، مجدد الفسانی جیسے مجاہد کھڑے ہوں گے، اور انہی صفوں میں عشق رسول کی شمع جلانے والے، عشق رسول کا جو ہے پیغام عام کرنے والے، ہر غلام کو حضور کا دیوانہ بنانے والے احمد رضا کھڑے ہوں گے، احمد رضا کھڑے ہوں گے۔ پھر انہی کے پیچھے چلتے چلتے انہی صفوں میں وہ وہیل چیئر پر بیٹھنے والا بابا جس نے جو ہے پوری امت کو جو ڈگمگا رہی تھی، جو سوچ رہی تھی، ہر طرح کی سوچ سے ہٹا کر گنبد خضرا کے مکی کے راستے پر ڈالنے والا، مفلوج لوگوں کو وہ بابا کرسی پہ بیٹھنے والا، پوری امت کو عشق رسول میں کھڑا کرنے والا، جب وہ ہوگا پھر ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے، حضور کے سارے غلام کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا اس وقت، محشر ہوگا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں یہ جو کلام لکھا، کہ وہ جو کلام لکھا فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، جب مجھ سے پوچھا جائے گا، موقع مل جائے گا کہ اے احمد رضا آج وہ نعت سنا، تو فرماتے ہیں اس وقت میں یہی تو کہوں گا، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کثرت امت۔ پھر فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ جی، کثرت اولاد۔ جناب حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، شان نزول عرض کر رہا ہوں، انتقال ہوا تو کافروں نے اور ظالموں نے، شریکوں نے، عداوت رکھنے والوں نے، دل کے اندر بغض رکھنے والوں نے، موقع ملا ان کو تو انہوں نے زبانیں دراز کرنا شروع کر دی، آج بھی اگر کسی دشمن کو موقع مل جائے، کسی موقع پر مل جائے تو وہ دراز زبان کرنے میں زبان دراز دیر نہیں کرتا، لیکن اس وقت جب کافروں نے زبانیں دراز کی، تانے دیے، وہ چھوڑو جی، محمد کی کتنی عمر ہوگی، 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، اس کے تو پیچھے اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو نام ہی کوئی نہیں لے گا، خود سے ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت مالک کائنات نے جبرائیل کو بھیجا۔ جب یہ تانا مصطفیٰ کے دل پہ پڑا، حضور تھوڑے سے غمگین ہوئے کہ اب کافر تانا یہ بھی دے رہے ہیں۔ جبرائیل آ گئے اور سورۃ کوثر لے کر آئے، عرض کی محبوب آپ پر، اب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرما رہا ہے انا آتینا کل کوثر، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کے کثرت اولاد عطا کر دی، کثرت اولاد عطا کر دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اولاد تو بیٹے کی پشت میں ہوتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، نسب ماں سے چلتا ہے، آپ کا تو بیٹا ہی انتقال کر گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اتنی خصوصیات میں سے میرے مالک نے اس خصوصیت سے بھی مجھے نوازا ہے کہ دنیا کا دستور یہی ہے، اولاد بیٹے کی پشت سے چلتی ہے، لیکن میرے مالک نے مجھ محمد کو یہ شان بھی عطا کی ہے، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ کے پشت میں جو بیٹا فاطمہ کا ہوگا وہی محمد کا بیٹا ہے۔ حسن و حسین سے پھر یہ سلسلہ چلا، اور آج دنیا کے اندر ریسرچ کرو، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر کوئی کونا ایسا دکھا دو
جہاں مسلمان رہتے ہیں اور حضور کا شہزادہ نہ رہتا ہو، کوئی سید زادہ نہ رہتا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مالک نے ارشاد فرما دیا محبوبہ ہم نے کثرت اولاد آپ کو عطا کریں گے۔ تو اس انداز میں ہوا، کسی کونے میں بغداد کا شہزادہ غوث اعظم رہ رہا ہے، کسی کونے میں ہندوستان کا شہزادہ معین الدین رہ رہا ہے، کسی کونے کے اندر کسی ملک میں بادشاہی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی حسین کا بیٹا، مصطفیٰ کا نواسا، حضور کا لخت جگر علی حجویری نگری پہ ہاں جی بادشاہی کر رہا ہے۔ کہیں جہاں سخی ابن سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی ہے، تو کہیں سید صالح شاہ بخاری ہے۔ یہ سادات اتنے مالک نے ان کو پھیلایا ہے کہ دنیا کے ہر کونے پہ محبوب کا بیٹا موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جی تو یہ کثرت امت، پھر امت میں ایسے ایسے مجاہد آئے، اور میرے سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے وارث اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو یہ وراثت ملی۔ وہ علماء دنیا کے اندر بہت ہیں اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، لیکن کسی کی قسمت نجد میں جا ٹھہری، کسی کی قسمت، کسی کا روزگار ایران کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی قادیان کی جو ہے تشریح کر رہا ہے۔ تو وہ قسمت والے تو وہ ہیں، علم بھی ملا ہے، ادب بھی ملا ہے، اور ادب ایسا ملا ہے کہ خود بھی ادب والے ہوئے ہیں، زمانے والوں کو نبی کا ادب سکھا بھی گئے۔ ان میں سے ایک کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ